بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے، دوسری فرصت ہے، فراغت۔ ہر انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے، جو فرائض اس کے ذمے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، نفل پڑھ لوں، ذکر کر لوں اللہ تعالیٰ کا، کوئی نیک کام کر لوں، کسی کو نصیحت کی بات کہہ دوں، سن لوں۔ نیکی کے کام کی انسان کے اندر فطری خواہش ہے، لیکن اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے بعض دفعہ دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، جسم اس کا اجازت نہیں دیتا کہ وہ کام کر سکے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی عارضہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا باوجود چاہنے کے۔ اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے کام، مصروفیات، اشغال، دھندے اتنے ہوتے ہیں آدمی کے ساتھ کہ وہ باوجود چاہنے کے نیک کام کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بہت دفعہ آدمی کو یہ دونوں نعمتیں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ تندرستی بھی ہوتی ہے، جسم بالکل سلامت ہے، اس سے کچھ بھی کام لینا چاہے لے سکتا ہے، پورا قرآن پاک پڑھنا چاہے اتنا وقت ہے کہ پڑھ سکتا ہے، تسبیحات کرنا چاہے کر سکتا ہے، تلاوت کرنا چاہے کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، نیک بات سن سکتا ہے، کر سکتا ہے، اتنی اس کے پاس تندرستی ہے۔ اور پھر وقت بھی بعض دفعہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جس کو وہ اپنے خیر کے کاموں میں لگا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نہ لگائے تو کتنا بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی وسعت ہونے کے باوجود، اتنا گنجائش ہونے کے باوجود، وقت میں بھی اور صحت میں بھی، اس کے باوجود اس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بالخصوص آج کل کے حالات میں اللہ نے ہمیں جبری رخصت دے دی ہے۔ جیسے بعض دفعہ محکموں میں جبری رخصت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں جبری فرصت دے دی ہے کہ فراغت تمہیں دے دی، تمہیں شکوہ نہ ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا یہ شکوہ ہوتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف زندگی جا رہی ہے، بڑا ٹف شیڈیول جا رہا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آج ہر انسان کے پاس کھلا وقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کو ہم خرچ کیسے کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی لا یعنی مشاغل میں یا گناہوں میں اس کو خرچ کیا جا رہا ہو۔ یعنی اللہ نے فرصت دی تھی اس لیے کہ مجھے یاد کرو، تلاوت کرو، تسبیحات کرو، ذکر کرو اور نوافل پڑھو، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، لیکن اسی فرصت کو پھر ہم نے لگا دیا الٹے کاموں میں، انٹرنیٹ دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، ٹی وی پر وقت صرف کرنے میں۔ تو یہ سارا وقت کا ضیاع ہے۔ اگر گناہ نہیں بھی ہے تو لا یعنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ صبح سے شام تک ایک ہی خبر آپ کو بار بار دہرا کر مختلف انداز سے دی جاتی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ ہوتا ہے، کتنا سچ ہوتا ہے، بس دلچسپی بنا کر ہمیں اس میں انگیج رکھا جاتا ہے، مشغول رکھا جاتا ہے، ہم اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ وقت کسی کام کا نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، نہ اس میں کچھ دنیا کا علم حاصل ہوا، نہ دین کا کوئی فائدہ ہوا۔ حالانکہ اسی وقت کو اگر ہم اپنے کسی اعمال میں لگاتے
تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا. بالخصوص یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان میں شروع فرما دیتے تھے، جس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے کے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اور یہ اس رمضان کے جو استقبال میں ہوتا تھا کہ اللہ کا عظیم مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کل فرصت دے دی ہے، فراغت دے دی ہے، تو اس فراغت کو ہم غنیمت جانیں، اس کو الل تلل کاموں میں، دائیں بائیں چیزوں میں خرچ نہ کریں کہ یہ وقت دوبارہ شاید ہمیں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.